اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پلرز آف اسلام میں نماز کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس کا انکار کفر ہے، اس سے لاپرواہی برتنا یہ فسق ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اور قرآن مجید میں بارہا اس کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا رہی تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کے نہیں تو اشارے سے، یعنی کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ آج کی گفتگو ہماری شرائط نماز سے متعلق ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے؟ یہ شرائط اگر پائی جا رہی ہیں تو نماز پڑھنا درست ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی تو نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط طہارت، یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ بدن کا ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونا اور باطنی نجاست سے بھی پاک ہونا، دونوں طریقے سے ضروری ہے۔ ظاہری نجاست سے مراد ظاہراً جسم کے اوپر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی، پلیتی کے اثرات موجود ہوں پھر بھی نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ اور باطنی طہارت سے بدن کا پاک ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ غسل جنابت فرض نہیں ہونا چاہیے، باطنی طور پر بھی انسان کو پاک ہونا چاہیے اور ظاہراً بھی بدن کا پاک ہونا چاہیے اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے جو طہارت میں شامل ہے۔ دوسری شرط ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اگر مصلی پہ ہے تو مصلی کا پاک ہونا، چٹائیوں پہ، قالین پہ، مسجد میں، گھر میں، جہاں کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، جس جگہ پہ پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہونا، یہ ستر عورت کہلاتا ہے۔ مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کے لیے دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے بدن کا ڈھانپنا یہ ستر میں شامل ہے۔ چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہوں۔ اگر قبلے سے منہ ہٹ جائے یا ہٹا ہوا ہو یا جان بوجھ کے قبلے کے تعین کے باوجود بھی کسی دوسری جانب چہرہ ہو یا سینہ ہو تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ استقبال قبلہ یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ اس کے بعد وقت کا ہونا، یعنی جو نماز پڑھی جا رہی ہے فجر کا وقت ہو، اگر فجر پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی جا سکتی ہے، ایسے ہی عصر، مغرب اور عشاء اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مومنین پر نماز ایک وقت مقررہ پر فرض کی ہے، لہٰذا جس نماز کو پڑھنا ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جائے یا عصر کے وقت میں مغرب پڑھی جائے، نارمل روٹین میں ہم ایسا نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی پوزیشن ہے جیسے حج کے دوران اکٹھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایسے ہی اگر قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو وہ بھی عشاء کے بعد فجر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ظہر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نارمل جو فرض نمازیں ہیں وہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جائیں گی۔ ایسے ہی لاسٹ میں نیت کا کرنا، یہ بھی شرائط نماز میں سے ایک اہم شرط ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں پتہ ہونا چاہیے میں فجر یا ظہر یا عصر، مغرب، عشاء پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے لگا ہوں یا اس میں سنتیں پڑھنے لگا ہوں یا فرائض پڑھنے لگا ہوں، یہ دل میں ارادہ جو ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ ہاں اگر زبان سے اس کا اظہار ہو جائے
2 رکعت اگر فرض پڑھنے ہیں تو یوں کہہ لیا جائے تو یہ بھی مناسب ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، ایسی اتھینٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔